الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، تاریخ خلافت راشدہ اور شہادت امام حسین، اس پر 3 روزے پروگرام کی کیا ضرورت ہے؟ شہادت امام حسین کے واقعے کو 2 اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک اینگل سے اگر آپ دیکھیں گے تو رونا دھونے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. دوسرے اینگل سے دیکھیں گے تو بہت بڑا سبق امت مسلمہ کو ہر دور میں ملے گا. ایک اینگل یہ جو امت میں معروف ہے کہ رسول اللہ کے نواسے کو یزید نے قتل کیا. بس کیوں قتل کیا؟ حضرت امام حسین کیوں شہید ہوئے؟ اس پہ کوئی بحث نہیں ہوتی. بس حضرت حسین کو شہید کیا گیا اور یزید نے کیا. اور حضرت حسین رسول اللہ کے نواسے ہیں، اہل بیت سے ان کا تعلق ہے، اور ظاہر بات ہے کہ امت مسلمہ رسول اللہ سے اور اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتی ہے. اہل بیت میں کسی کو قتل کیا جائے تو ظاہر بات ہے یہ بہت ہی غم کی بات ہے. اور امت مسلمہ آج تک تاریخ سے کٹ کے اس اینگل سے دیکھ رہی ہے اور رو رہی ہے، اور حاصل کچھ نہیں ہے. دوسرا اینگل یہ کہ حضرت امام حسین نے آخر اپنی گردن کیوں کٹائی؟ کیا حالات تھے؟ آپ نے یہ جرأت کیوں کی؟ آپ کیا اپنی زندگی سے ملت کو بتانا چاہتے تھے؟ اس اینگل سے بات آ جائے تو طمانینت بھی ہوتی ہے اور بہت بڑا سبق ہر دور کے حالات میں امت کو ملتا ہے. ہم نے یہ سوچا کہ اس پہلو سے احباب کے سامنے گفتگو آئے، لہذا ہم نے یہ پروگرام رکھا. جب وہ مقصد جس کے لیے حضرت امام حسین نے اپنی جان دی اس پہ بحث کرنا ہے تو تھوڑی سی تاریخ کچھ پیچھے سے شروع کریں تو بات اور واضح ہو جائے گی. اور پیچھے کے واقعات جو اپنے اندر بے پناہ سبق رکھتے ہیں امت کے لیے، وہ بھی سامنے آ جائیں گے. کیسے کیسے امت انتشار کا شکار ہوئی، کیسے اسلاف نے اس انتشار کو کنٹرول کیا، پھر کیسے آگے معاملہ بڑھا، پھر انتشار کیسے ہوا،
پھر معاملہ کنٹرول میں کیسے آیا، پھر انتشار کنٹرول یہاں تک کہ آج آپ اور ہم سانس لے رہے ہیں۔ خلافت راشدہ کی تاریخ تھوڑی سی آ جائے، پھر اس کے بعد حضرت حسین کی شہادت اور حالات ڈسکس ہوں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو آج کی گفتگو میں ہم شیخین حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو ملا کے شیخین کہتے ہیں۔ شیخین رضی اللہ عنہما کی خلافت اور حالات وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کل حضرت عثمان غنی کی خلافت، حضرت علی کی خلافت، پھر حالات، اور آگے پھر آخری دن حضرت امیر معاویہ اور یزید، پھر حضرت حسین کی شہادت، واقعہ کربلا، اور اس سے جو ہم کو اسباق ملیں گے اس پہ گفتگو کر کے بات ختم کر دی جائے گی۔ حضرت گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکے میں مبعوث فرمایا، اور مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال گزارے نبی کی حیثیت میں، رسول کی حیثیت میں، اور ایک ایک فرد کے سامنے آپ نے دین اسلام کو پیش کیا۔ جب مکے کا پورا مکھن اسلام کے دائرے میں آ چکا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہجرت کا حکم آ گیا ہے، اب آپ لوگ مدینے کی طرف ہجرت کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ پہنچ کے آپ نے مختلف ایگریمنٹس کیے، مدینے کی آبادی کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا۔ مدینے میں موجود 3 یہودی قبائل، ان کے ساتھ آپ نے معاہدے فرمائے۔ ایک اسلامی حکومت جس کے سربراہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہو گئی مدینے میں۔ مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال آیا، آپ بس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اس وقت پورے جزیرۃ العرب میں اسلام غالب آ چکا تھا۔ پورا جزیرۃ العرب، اب آپ جسے سعودی عرب کہتے ہیں، اس پورے علاقے میں بشمول یمن، عمان، بحرین، یہ پورے جزیرۃ العرب میں اسلام غالب آ چکا تھا۔ اور جب جزیرۃ العرب میں اسلام غالب آ چکا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا سے رخصتی سے 5 دن پہلے ایک فوج کو روانہ کیا رومن امپائر کے خلاف۔ جاؤ، اب میں جو دین لایا ہوں وہ ایک جزیرے کی حد تک محدود نہ رہے بلکہ پھیل جائے، سپر پاور بنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو کمانڈر بنایا اور کہا کہ جاؤ رومن امپائر سے مقابلہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 5ویں دن انتقال ہوا۔ آپ اپنے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کیے، دنیا سے رخصت ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کے وقت قریب میں موجود نہیں تھے۔ جو لوگ مدینے کی زیارت کیے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسجد قباء
اس علاقے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ اطلاع ملی تو آپ نے فوری اپنے تمام کام کو چھوڑ کے قصد کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا یا آپ کی وفات کی اطلاع جب مدینے میں صحابہ کو ملی تو صحابہ کی کیفیت بڑی غیر تھی۔ یہ جو خبر اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں یہ سنک نہیں ہو رہی تھی، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مسجد نبوی کے احاطے میں بڑا کوہرام مچا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق تو اپنی تلوار کو بے نیام کیے اور انہوں نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، کہتا ہے تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ آپ اعلان کر رہے تھے کہ ان رجالا من المنافقین زعموا ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم مات۔ منافقین کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذہب الی ربہ کما ذہب موسیٰ، جیسے موسیٰ اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے ویسے ہی اللہ کے نبی اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں، ان کی موت واقع نہیں ہوئی ہے۔ لَيَرْجِعَنَّ، وہ ضرور ان قریب واپس آنے والے ہیں۔ فَيَقْطَعْنَ أَيْدِيَ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ، جب وہ آئیں گے تو وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی موت واقع ہوئی ہے ان کے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور پیروں کو کاٹیں گے، وہ ضرور آنے والے ہیں۔ اور حضرت عمر کا غصہ اور حضرت عمر کی کیفیت دیکھ کے کوئی ہمت نہیں کر سک رہا تھا کہ صحیح بات حضرت عمر کے سامنے کہیں۔ پورے کے پورے صحابہ دنگ ہیں، اور حضرت عمر جب یہ کہتے جا رہے تھے تو لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ کیفیت ایسی تھی کہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کے رسول کیسے فوت ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمر جیسی ہستی نے کہا کہ نہیں، ہم مانتے ہی نہیں کہ آپ کی موت واقع ہوئی ہے، آپ تو ایسے گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ گئے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے، آئیں گے اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ موت واقع ہوئی ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیں گے۔ آج بھی یہی تصور ہے کہ اللہ کے رسول کی موت واقع نہیں ہوئی ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہیں، کھڑے رہ کے سلام پڑھو تو وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق حاضر ہوئے، دیکھا بڑا کوہرام مچا ہوا ہے۔ پہلا کام انہوں نے حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں موجود نہیں ہیں، آپ کا سر حضرت عائشہ کے گود میں تھا، کپڑا ہٹایا، ماتھے کو بوسہ دیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو موت آئی ہے اس کے بعد پھر آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور پھر کپڑا ڈھانک دیا، باہر آئے۔ باہر آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کی، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر نے خریم میں کھڑے ہو کے تھوڑے سے اونچائی کے مقام پہ تقریر شروع کی۔ جو ہی حضرت ابوبکر نے تقریر شروع کی، پورے صحابہ حضرت عمر کو چھوڑے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد بیان کی اور فرمایا، ان منکم من یعبد محمدً فإن محمدً صلی اللہ علیہ وسلم قد مات۔ سن لو، تم میں سے جو کوئی محمد کی پوجا اور پرستش کرتے تھے، جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے۔ قد مات، اگر تم میں سے کوئی من یعبد محمدً،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش، ان کی عبادت کرتے ہیں تو سن لو فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے۔ من كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، تم میں سے جو کوئی جو اللہ کی پرستش اور عبادت کرتا ہے جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ حضرت ابو بکر نے وہ آیت تلاوت فرمائی سورہ آل عمران کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ لن يضر اللہ شیئا۔ انہیں کہا کہ محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے ایک رسول ہے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول پیدا ہوئے، آئے دنیا میں، قد خلت من قبلہ الرسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول آئے، اگر کیا یہ مر جائیں، افإن مات، اگر یہ مر جائیں، او قتل، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبوا علی اعقابکم، کیا تم اپنے پیروں کے بل پہ پھر جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے؟ سن لو، جو کوئی اپنے اسلام سے پھرے گا اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ محسنوں کو جزا دینے والا ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو بالکل بات سمجھ میں آ گئی، وہ خبر سنک ہو گئی کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ ہم نے یہ آیت کئی دفعہ پڑھی، لیکن ابو بکر نے جب یہ آیت اس موقع پہ پڑھی تو ہم کو ایسا لگا کہ آیت بس ابھی نازل ہو رہی ہے، ہمارا غم دور ہو گیا۔ اس انتشار کی کیفیت کو کس طرح حضرت ابو بکر نے قابو میں لایا؟ قرآن کی آیت کے ذریعے سے۔ انہوں نے لمبی چوڑی تقریر نہیں، بس کہا کہ بھئی دو باتیں، اگر محمد کی پرستش کرتے ہو تو محمد کی موت واقع ہوئی ہے، اور اللہ کی پرستش کرو گے تو وہ مرنے والا نہیں ہے، اس کے ثبوت میں ایک آیت پیش کر دی، اور پورے کے پورے صحابہ نے کہا کہ بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ کے رسول ہم سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انتشار مسلمانوں میں آ جائے کسی بھی معاملے میں تو قرآن کے ذریعے سے اس انتشار کو دور کرنا چاہیے۔ مول صاحبوں کے ذریعے سے، بزرگوں کے ذریعے سے، بے شک بہت بڑے ہوں گے، لیکن قرآن جو کیفیت پیدا کرتا ہے کسی آدمی کا لفظ وہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتا۔ جب اس انتشار کو دور کیا حضرت ابو بکر، تو ایک بہت خطرناک خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ مسجد نبوی کے قریب میں ثقیفہ بنو ساعدہ، وہاں پہ انصار، مدینے والے انہیں انصار کہتے ہیں، انصار کے دو قبیلے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، اور ثقیفہ بنو ساعدہ بنو خزرج کا مسکن تھا، وہاں پہ لوگ جمع ہوتے تھے۔ وہاں پہ انصار جمع ہوئے اور اس میں کچھ مہاجرین بھی شامل ہو گئے، اور وہاں پر تمام نے مل کے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کو اپنا امیر بنا لیا رسول اللہ کے بعد، چونکہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، اب یہ مسلمانوں کے خلیفہ۔ ایک انصاری صحابی نے کہا کہ تم اپنے طور پہ اپنے امیر کو بنا رہے ہو، مہاجرین اسے کیسے تسلیم کریں گے؟ تو ایک مشورہ یہ کہ ٹھیک ہے، انصار میں سے ایک امیر ہوگا اور مہاجرین میں سے ایک امیر ہوگا، ایک امیر تمہارا، ایک امیر ہمارا، مسلمانوں کے دو امیر ہوں گے۔ ایک انصاری نے کہا کہ ایسے کیسے ہوگا، امیر تو ایک ہی ہونا چاہیے، اور دو امیر ہو تو انتشار ہوگا۔
سعد بن عبادہ کی امارت کو کس طرح منوائیں گے؟ تو ایک انصاری نے کہا کہ ہم مہاجرین کے سامنے بات پیش کریں گے کہ سعد بن عبادہ کو ہم نے امیر چن لیا ہے، تم بھی انہیں امیر مانو، اگر نہیں مانیں گے تو ہم تلوار کی نوک پر انہیں مدینے سے باہر کر دیں گے۔ حضرت مغیرہ بن شیبہ مہاجر صحابی ہیں، وہاں موجود تھے۔ یہ کیفیت، یہ حالات دیکھ کے فوری دوڑتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف آئے تو وہاں پہ ان کی ملاقات حضرت ابو بکر سے ہوئی اور پورے حالات بیان کی کہ معاملہ ہو گیا ہے کہ انصار نے سعد بن عبادہ کو اپنا امیر تسلیم کر لیا ہے اور اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسد خاک کی رکھا ہوا ہے، انتظامات کرنا ہے، ابھی تجدید و تکوین بھی نہیں ہوئی کہ ایک انتشار پہ قابو پا لیا، دوسرا انتشار آ گیا، اس پہ کس طرح قابو پایا جائے یا اسے چھوڑ دیا جائے اور یہ کام کیا جائے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، فوری حضرت عمر فاروق کو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اپنے ساتھ لیے ثقیفہ بن ساعدہ میں گئے، وہاں پہ انصار جمع تھے اور تقریباً سعد بن عبادہ کو اپنا امیر بنا چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ پہنچ کے ایک تقریر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ قریش میں سے امیر ہونا چاہیے اور انصار میں وزیر ہونا چاہیے۔ وہاں پہ حباب بن منذر ایک انصاری صحابی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنا امیر بنا چکے ہیں، تم اپنا امیر بنا لو۔ اس موقع پہ حضرت عمر نے کہا کہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو نصیحت کی کہ تم انصار کے ساتھ بہتر سلوک کرو، تم سے نہیں کہا کہ مہاجرین کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی نگاہ میں مہاجرین امیر ہوں گے اور ان کو وصیت کی کہ انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لہٰذا اس وصیت کی روشنی میں مہاجرین کے پاس خلافت آنی چاہیے اور امارت آنا چاہیے۔ حباب بن منذر کی اور حضرت عمر فاروق کا تنازع ہو گیا، نوک جھونک ہو گئی، گفتگو بڑھ گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دونوں کو روکا، معاملہ غیر ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی حضرت بشیر بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گئے۔ لوگوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش سے ہے اور قریش کے لوگوں ہی کو خلافت کی زیادہ، قریشی کے لوگوں کو خلافت کا زیادہ حق حاصل ہے۔ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، ان کے ساتھ جنگیں کی، یہ خلافت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہم اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے ہم نے یہ اللہ کے نبی کی مدد فرمائی۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت حباب بن منذر نے کہا کہ اے بشیر، تو نے بڑی بزدلی کی بات کہی ہے اور ایسے نازک موقع پہ تو نے بزدلی کی بات کہی، تجھے یہ بات نہیں کہنا چاہیے تھا۔ حضرت بشیر بن نعمان نے فرمایا کہ اے حباب، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش، امام اور خلیفہ قریش میں سے ہوں گے اور انصار ان کے وزیر ہوں گے؟ کیا اللہ کے نبی نے یہ بات نہیں کہی؟ جب یہ بات حضرت بشیر بن نعمان نے کہی تو وہاں موجود دیگر انصار نے کہا کہ ہاں، ہم تائید کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس طرح کی بات کہی۔ مجمع پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ تمام کے تمام انصار اور مہاجرین اس پہ راضی ہو گئے کہ قریش میں سے یا مہاجرین میں سے امیر ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ کہا کہ دیکھو، میں
قریش کے اور مہاجرین کے دو بہترین لوگوں کو اپنے ساتھ لایا ہوں. یہ عمر ہیں یا ابو عبیدہ بن جراح ہیں. ان دونوں میں سے کسی ایک کو تم اپنا امیر منتخب کر لو. ابھی جملہ حضرت ابو بکر کا ختم نہیں ہوا، حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنے شرف حاصل ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ آپ 3 دن غار سور میں قیام کیے، اور اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے مسلمانوں کی نماز کی امامت فرمائی. آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کیا، اور یہ دیکھتے دیکھتے جتنے انصار صحابہ تھے تمام کے تمام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کیا. اس طرح انتشار ختم ہوا، اور مسلمانوں کا پہلا خلیفہ خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی حمایت کے لیے، اسلام کو سربلند کرنے کے لیے اپنے کندھوں پہ انہوں نے ذمہ داری لے لی. رسول اللہ کی تجدید و تکفیم کے لیے 2 دن لگے. 2 دن کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھ گئے اور انہوں نے خطبہ دیا. لوگوں، میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں، لیکن میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں. یہ خلیفہ ایسا ہوتا ہے، امیر ایسا ہوتا ہے. میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں، لیکن میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں. آج کے جتنے ہیں میں بہتر ہوں، مجھے ووٹ ڈالو. کتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے اسلامی خلافت اور طاغوتی نظام. طاغوتی نظام کا فرد کہتا ہے کہ آئی ایم بیٹر، مجھے ووٹ ڈالو، اور اسلامی خلیفہ کہتا ہے کہ میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں، لیکن میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ لوگوں، اگر میں نیکی کا حکم دوں تو تم میرا ساتھ دو، میری بات مانو. اگر میں برائی کی طرف تم کو لے چلوں تو تم مجھے سدھارو، مجھے ٹھیک کرو. حضرت ابو بکر نے بڑی اہم بات اس تقریر میں فرمائی کہ لوگوں، تم میں کا جو کمزور ہے میرے نزدیک بہت مضبوط ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اس کا حق نہ دلا دوں. اور تم میں کا مضبوط میرے نزدیک بہت کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے حق نہ لے لوں. اس لیے خلافت ہوتی ہے. کمزور پہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کی طرفداری کر کے ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے اور اسے حق دلوایا جائے. پہلی خلیفہ اور ان کی پہلی تقریر میں بات واضح، خلافت اس لیے ہوتی ہے کہ خلیفہ کی نظر میں جو کمزور ہوتا ہے وہ بہت طاقتور ہے، اور خلیفہ اس کے سپورٹ میں ظالم سے کا ہاتھ پکڑ کے اس کا حق دلاتا ہے. اور خلیفہ کی نگاہ میں اگر کوئی ظالم ہے تو وہ ظالم کا ہاتھ پکڑ کے اس کمزور کو حق دلاتا ہے. آج امریکہ سے لے کے ہندوستان تک جتنے سربراہان ہیں وہ پورے کے پورے مضبوط لوگوں کا سپورٹ کرتے ہیں اور مظلوموں پہ مزید ظلم کرتے ہیں. آپ کسی بھی پولیس اسٹیشن میں جائیے جو کہ یہاں کے حکومتوں کے نیابت کرتے ہیں، جب مظلوم جاتا ہے تو اسی کو اندر ڈال دیتے ہیں، جب ظالم جاتا ہے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں. اسلامی خلافت کی دنیا کو اس لیے ضرورت ہے کہ پہلی تقریر اور پہلے خلیفہ کی تقریر یہ واضح کر رہی ہے کہ میرے نزدیک معاشرے کا کمزور بہت مضبوط ہوتا ہے، اور میرے نزدیک معاشرے کا مضبوط بہت کمزور ہوتا ہے. پھر حضرت ابو بکر نے اس تقریر میں فرمایا کہ لوگوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے دنیا میں ذلیل ہو جاتی ہے.
کیا کانٹے کی بات کہی. لوگوں جہاد کرو، جو بھی قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے ذلیل ہو جاتی ہے. آج ہم مسلمان وہی مقام پہ پہنچ گئے. نو ویلیو، ایک تنکے کی ویلیو ہے. کیوں؟ ہم اللہ کے راستے میں جد و جہد کے تصور ہی کو ذہن میں نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تقریر کے آخری حصے میں یہ فرمایا، لوگو میں اگر نیکی کا حکم دو تو میرا ساتھ دو، اگر میں برائی کا حکم دو تو مجھے نکال دو، ہٹا دو. الیکشن نہیں. جب مسلمانوں کے دانشور قسم کے لوگ، دانشمند لوگ اگر یہ سمجھنے لگے کہ ابو بکر نیکی کا حکم نہیں دے رہا ہے تو ہٹا دیا جائے. اس روز روایتوں میں آتا ہے کہ 33,000 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر نے بیعت نہیں کی. حضرت سعد بن عبادہ جو امیر بنائے جا چکے تھے تقریباً، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی. دوسرے دن حضرت سعد بن عبادہ بھی آ کے بیعت کیے، لیکن یہ 3 جید صحابہ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر نے بیعت نہیں کی. یہ کسی ایگو کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف یہ ہے کہ صحیح انفارمیشن ان بڑے صحابہ تک نہیں پہنچا کہ کیا حالات ثقیفہ بنو سعدہ میں تھے. وہ اس کے حالات صحیح طور پہ ان تینوں کے سامنے نہیں پہنچے، اس لیے ان تینوں نے کہا کہ آپ نے ہم کو اس مشورے میں شامل نہیں کیا. مشورے میں شامل کرتے تو ہم آپ ہی کو امیر بناتے. چونکہ آپ نے ہم سے مشورہ نہیں لیا، اس لیے ہم آپ پہ بیعت نہیں کیے ہیں. اس موقع پہ 1 مہینے کے قریب وقت گزر گیا تھا. حضرت ابو بکر حضرت علی سے پورے واقعات سنائے. اگر اس موقع پہ میں اگر بیعت نہ لیتا تو انصار کے کئی لوگ مزید فتنہ پیدا کر کے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرتے. اس لیے میں نے پہل کری اور وہاں پہنچ کے معاملے کو سلجھایا. یہ بات حضرت علی کی سمجھ میں آ گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوسرے 2 صحابہ کے ساتھ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر کے ساتھ حضرت ابو بکر کی خلافت پہ بیعت کی. عام طور پہ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کچھ گمبھیر قسم کے حالات ہوتے ہیں اور فوری ڈیسیشن لینا پڑتا ہے، اور معاشرے کے کچھ اہم ترین لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے، وہ ناراض ہو جاتے، بھائی ہم کو کیوں شامل نہیں کیے. لیکن وہ حالات اتنے گمبھیر حالات، فوری اگر ڈیسیشن نہ لیا جائے تو اور حالات بگڑ سکتے ہیں. اس لیے حالات کے پیش نظر ڈیسیشن لے لینا پڑتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. تقریباً 2 سال 4 مہینے حضرت ابو بکر نے خلافت کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جزیرۃ العرب میں بڑے فتنے پیدا ہوئے، بڑے فتنے. جزیرۃ العرب میں 3 فتنے. ایک ارتداد کا فتنہ، لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کئی قبیلے واپس اپنے پرانے مذہب پہ چلے گئے، ارتداد ہو گیا، کفر پہ چلے گئے. دوسرا فتنہ یہ ہوا کہ کچھ قبیلوں نے کہا کہ ہم مسلمان رہیں گے، اسلام پہ چلیں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. تیسرا فتنہ جھوٹے نبیوں کا، اور خاص طور سے یمامہ کے علاقے میں مسلمہ بن کذاب نامی ایک جھوٹا نبی، اس نے دعویٰ کر دیا اور اس کا تعلق قبیلہ بنو حنیفہ سے تھا. اس نے اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور دوسرے چھوٹے موٹے لوگوں نے بھی اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. یہ 3 زبردست قسم کے فتنے جزیرۃ العرب میں.
حضرت ابوبکر نے کہا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کمزوری کا معاملہ نہیں دکھانا چاہیے، ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید کے حوالے ذمہ داری کی کہ تم جاؤ، ایک ایک گاؤں میں جاؤ اور وہاں پہ جا کے اذان دو۔ اگر اذان سن کے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نماز کے لیے نہیں آتے ہیں تو اس بستی پہ حملہ کرو، ان سے اسلام میں واپس لانے کی کوشش کرو۔ ایک ایک بستی میں حضرت خالد بن ولید فوج کے لے کے گئے اور ارتداد کے مسئلہ ختم ہو گیا اور زکوٰۃ نہیں دینے والوں کا مسئلہ ختم کر دیا گیا، اور یہاں تک کہ یمامہ میں مسلمہ بن کذاب کے ساتھ 40,000 فوج تیار ہو گئی، ہم مقابلہ کریں گے۔ 40,000 فوج مسلمہ بن کذاب کے فیور میں کہ یہ نبی ہے۔ خالد بن ولید آپ کے ساتھ اسلامی لشکر ایسا حملہ ور ہو گیا کہ مسلمہ بن کذاب کا 40,000 کا لشکر پسپا ہو گیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے ایک بہت بڑا باغ تھا، اس باغ میں وہ لوگ داخل ہو گئے، پورے 40,000 کی 40,000 فوج وہ باغ میں داخل ہو گئی، اندر سے دروازہ بند کر لی۔ مسلمان اس کا محاصرہ کیے، کئی دن ہو گئے، محاصرہ جاری رہا۔ ایک صحابی ربیع بن عامر، دبلے پتلے صحابی، انہوں نے ایک پیشکش کی، دیکھو میں ہلکا پھلکا ہونا، ایک ڈھال پہ مجھے بٹھا دو اور اندر پھینک دو، میں اندر جاتے کواڑ کھول دوں گا، دروازہ کھول دوں گا، تم تمام کے تمام داخل ہو جانا۔ اگر نہیں کر سکا تو میں اللہ کے پاس شہادت لیے ہوئے پہنچ جاؤں گا۔ لوگوں نے ان کو ایک ڈھال پہ بٹھا کے پھینک دیا اندر۔ وہ پہلے اندر پہنچتے ہی پہلے تلوار سے 4 5 10 لوگوں کو زخمی کر دیے، پھر فوری دروازے کا کواڑ انہوں نے کھول دیا۔ جب دروازہ کھل گیا تو پوری مسلمانوں کی فوج حضرت خالد بن ولید کی کمانڈ میں اندر داخل ہوئی اور جھوٹے نبی کے ساتھیوں کا ایسا قتل عام کیا کہ پورے باغ میں صرف ان کی لاشیں دکھائی دینے لگی، اور تاریخ میں اس باغ کا نام حدیقۃ الموت، موت کا باغ۔ اس طرح جزیرۃ العرب 2 سال 4 مہینے میں تمام انتشارات سے پاک ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست اور ہمت اور ان کے توکل سے پورا جزیرۃ العرب میں امن آ گیا۔ اب اسی درمیان میں 2 بڑی سپر پاورز اس وقت جزیرۃ العرب کو لگے ہوئے تھے، ایک تھا روم، دوسرا تھا ایران۔ ادھر بھی محاذ کھل گیا۔ حضرت ابوبکر نے رومن امپائر کی طرف بھی فوج بھیجی اور ادھر ایران کی طرف بھی فوج بھیجی۔ وہاں جنگیں چلی رہی تھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ بیماری ہوئی، بخار 15 دن تک اترا نہیں، تو آپ نے سمجھ لیا کہ اب میرا آخری وقت ہے۔ اب ان کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ میرے بعد مسلمانوں کے حالات کون سنبھالیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف تشریف لائے ملاقات کے لیے، تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ تمہارا حضرت عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بولے وہ مزاج کے بڑے سخت ہیں، بڑے غصے والے آدمی ہیں۔ بولے نہیں، میرا تجربہ ان کے ساتھ الگ ہے۔ میں جس معاملے میں نرمی کرتا تھا، عمر اس معاملے میں بڑی سختی سے پیش آتے تھے، اور میں جس معاملے میں سختی کرتا تھا، عمر اس معاملے میں بڑی نرمی کرتے تھے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جب خلافت کی ذمہ داری ان کے اوپر آ جائے گی تو ان کی جو سختی ہے نرمی میں بدل جائے گی۔ حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو ان سے پوچھا کہ حضرت عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عثمان نے کہا کہ ان کا
اندرون بیرون سے کہیں زیادہ اچھا ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اتنے اونچے مرتبے کے ہیں وہ۔ حضرت علی تشریف لائے، ان سے بھی پوچھا کہ حضرت عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت علی نے وہی بات کہی، ان کا اندرون بیرون سے زیادہ بہتر ہے، اور ہم تمام میں سب سے بہتر حضرت عمر ہے۔ حضرت طلحہ ہے ملاقات کے لیے، حضرت طلحہ سے مشاورت کی حضرت ابو بکر نے کہ حضرت عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت طلحہ نے کہا عمر کو خلیفہ بناؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے کہ ایسے ظالم کو مسلمانوں پہ مسلط کر کے آیا ہوں، کیا جواب دو گے؟ نڈھال ہو گئے تھے، بڑے کمزور ہو گئے تھے حضرت ابو بکر۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ جب اٹھا کے بٹھایا گیا تو کہا کہ میں اللہ سے کہوں گا کہ مسلمانوں پر میں نے بہترین آدمی کو خلیفہ بنا کے، مسلمان امت میں سب سے بہترین آدمی کو میں نے خلیفہ بنا کے آپ کے پاس آیا ہوں، میں یہ کہوں گا ان سے، اللہ سے۔ پھر حضرت عثمان غنی کو بلایا گیا، بولے کہ معاہدہ لکھو۔ معاہدہ لکھا گیا کہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر کی جانب سے یہ عہد لکھا جاتا ہے اس موقع پر کہ وہ دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ہے اور آخرت میں پہنچنے کے قریب ہے، ایسے موقع پہ کافر بھی ایمان لا لیتا ہے، فاجر بھی یقین کرنے لگتا ہے۔ میرے بعد مسلمانوں کے امیر کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنتا ہوں اور مسلمانوں پہ ان کا امیر بناتا ہوں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر عمر عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتے ہیں تو یہ میری ان کے بارے میں واقفیت ہے، اگر میرے بعد اگر وہ ظلم کرتے ہیں تو میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ مسلمانوں، میں نے پوری بہتری سے، دل کی گہرائی سے بہتری چاہتے ہوئے تمہارے اوپر عمر کو میں خلیفہ متعین کیا ہوں۔ عہد نامہ لکھ دیا گیا، مسلمانوں کے سامنے اعلان کر دیا گیا۔ مسجد نبوی میں حضرت عمر کو بلایا گیا، اور اس کے بعد وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے آخری خطبہ حضرت ابو بکر صدیق دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عمر، تم کو میں اپنے بعد خلیفہ متعین کر رہا ہوں، سنو، مسلمانوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا، عدل و انصاف کا معاملہ کرنا۔ تم دیکھتے نہیں قرآن مجید میں ہمیشہ آیتیں بشارت کی اور انذار کی قریب قریب آئی ہیں، ترغیب و ترہیب کی آیتیں قریب قریب آئی ہیں، جنت و دوزخ کی آیتیں قریب قریب آئی ہیں۔ جب کبھی بھی تم دوزخ کی آیتوں سے گزرو تو یہ دعا کرو کہ مالک مجھے اس دوزخ سے بچا لے، جب کبھی بھی جنت کی آیتوں سے تم گزرو تو یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ مالک مجھے ان جنتوں میں داخل فرما۔ اس طرح خطبہ دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ بن گئے، اور 2 دن کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تقریباً 12 سال کا بڑا زبردست دور۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیرۃ العرب میں امن قائم کر دیا تھا، صرف 2 محاذ کھلے تھے، ایک طرف ملک شام کا اور دوسری طرف ایران کا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ دونوں سپر پاور کو شکست فاش ہوئی۔ ایران کی طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنا کے بھیجا، اور اس وقت کسریٰ خسرو پرویز بہت زبردست بادشاہ مانا جاتا تھا، اس کی فوج بڑی زبردست مانی جاتی تھی۔ دریائے دجلہ، آج کل بغداد ہے، دریائے دجلہ کے کنارے ایک طرف
5 بستیاں تھیں، دوسری طرف 2 بستیاں تھیں، انہیں مدائن کہا جاتا تھا، اور دوسری طرف سیکریٹریٹس تھے، خسرو پرویز کے سیکریٹریٹس، وہاں سے بیٹھ کے وہ حکومت کرتا تھا، اور ایرانیوں کو یہ شان و گمان نہیں تھا کہ کوئی بھی یہ دریا کو عبور کر کے آ کے ہم پہ حملہ کرے گا۔ دریائے دجلہ اتنی گہری اور اتنی وسیع کہ کوئی بھی آ کے اس سے پار کر کے ہم پہ حملہ نہیں کر سکے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص مسلم فوج کو لے کے گئے، دیکھا کہ دریا بہہ رہی ہے، سامنے خسرو پرویز کے محلات ہیں، ایوان ہیں، تو آپ نے اللہ کا نام لے کے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا۔ جو ہی حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے کو ڈالا، آپ کی پوری فوج اپنے گھوڑوں کو ان کے پیچھے ڈال دی۔ گھوڑے پانی پہ تیرتے ہوئے دریا کو عبور کر کے مدائن میں پہنچے، زبردست حملہ کیا۔ وہ اتنے گھبرا گئے کہ دریا کوئی عبور نہیں کر سکتا تھا، یہ کیسے لوگ ہیں کہ دریا عبور کر کے آئے؟ آپس میں کہنے لگے یہ آدمی نہیں، یہ دیو ہیں، دیو ہیں۔ ان کے ہاتھ پیر پھول گئے اور مدائن کو چھوڑ کے بھاگ گئے، اور پورے کا پورا مدائن پہ مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں جنگ قادسیہ۔ اس طرح ایران کا جو سپر پاور تھا خسرو پرویز کا، مسلمانوں نے اس پہ حملہ کر کے اپنے زیر نگیں کیا۔ اور دوسرے دن جمعہ کا دن تھا، خسرو پرویز کے محل میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے پورے مسلمانوں کی نماز جمعہ پڑھائی، اور بہت سارا مال غنیمت جو بھی ملا تھا وہ لے کے ایک قاصد کے ذریعے حضرت عمر فاروق کے پاس بھیجا۔ وہ جب مسجد نبوی میں ڈھیر بنا کے رکھا گیا تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ خوشی کا موقع ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے کانٹے کی بات کہی کہ یہ وہ مال ہے جو اس قوم کو تباہ کیا ہے، اور وہ مال اب تمہارے پاس آیا ہے، امکان ہے کہ تم بھی اس مال کے ذریعے سے تباہ ہو جاؤ گے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ ہمارے پاس مال آنا ہے، کس کو تباہ کیا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، وہ اپنے کو فکر نہیں ہے۔ مال آنا، اچھا ہونا۔ ان کی بابصیرت نگاہ مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ مال جہاں سے آیا ہے اس قوم کو یہ مال نے تباہ کیا ہے، اور یہ مال تمہارے پاس آیا ہے، اور اس بات کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ قادسیہ اس وقت عراق ہے، قادسیہ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، تو جتنے خسرو پرویز کی فوجیں تھیں اس کو ماننے والے تھے، پورے ایران کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کے خسرو پرویز نے ایک بڑے لشکر کو جمع کیا، اور ساحلی علاقوں پہ اس نے حملے کرنے شروع کر دیے۔ حضرت عمر فاروق ایران کی طرف جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن بار بار حملوں کی وجہ سے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ان پہ حملہ کرنا چاہیے۔ حضرت نعمان بن مخرم کی کمانڈرشپ میں حضرت عمر فاروق نے ایک فوج کو ایران کی طرف روانہ کیا۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی، جسے نہاون کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ نہاون کی لڑائی میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اس میں حضرت نعمان بن مخرم شہید بھی ہوئے، لیکن پورا ایران کا علاقہ مسلم ریاست میں داخل ہو گیا، اور مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی فوجوں کے دستوں کو ایران کے مختلف علاقوں میں بھیجا جائے، اور وہاں جا کر ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر نہیں مانتے ہیں تو شہر بدر کر دیا جائے۔ ایک جنگ بڑی مشہور ہے، خراسان کی جنگ، جس کے کمانڈر ہیں احنف بن قیس، اور وہ جنگ بڑی مشہور مانی جاتی ہے اس لیے کہ ایران کی خراسان کی جنگ ہونے کی وجہ سے آپ اور ہم مسلمان ہیں۔ وہیں سے اسلام آہستہ آہستہ افغانستان، پاکستان، ہندوستان میں آیا، حیدرآباد میں عیسیٰ مسجد بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ اتنی اہم ترین جنگ ہے وہ خراسان کی زبردست جنگ۔ ایران کا جو بادشاہ تھا خراسان کا، اس کا نام تھا یزدگرد۔ حضرت احنف بن قیس نے پورے جوش کے ساتھ
یزدگرد کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ ایران بالکل ٹوٹلی مجوسیوں سے خالی ہوئے، مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والوں سے خالی ہو گیا۔ اسی زمانے میں وہاں سے کچھ لوگ بھاگ کر ادھر گجرات آئے تھے، گجرات آ کے انڈیا میں آئے تھے، آج ہم ان کو پارسی بولتے، پارس، ایران کے۔ اس زمانے میں تقریباً 1300 سال پہلے یہ وہ ظالم ہیں، اسلام قبول کر لیتے تو بہت اچھا تھا، نہیں قبول کر کے وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے گجرات سمندری راستے سے، وہاں پہ داخل ہو کے ہندوستان میں پھیل گئے، اور آج بھی ان کو پارسی کہتے ہیں۔ وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اس طرح ایران پورا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کنٹرول میں آ گیا مسلمانوں کے۔ دوسری طرف ملک شام تھا، جو رومن امپائر کے تحت، بازنطینی حکومت کے تحت رومن امپائر، جس کا بادشاہ ہرقل بہت شہرت رکھنے والا اپنی بہادری میں، حضرت عمر فاروق نے اس مارکے میں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو کمانڈر بنایا۔ حضرت خالد بن ولید جو کمانڈر تھے معزول کیا، بولے ابو عبیدہ بن جرہ کو کمانڈر بنایا جائے۔ ابو عبیدہ بن جرہ نے زبردست جنگ لڑی، 40,000 مسلمان ادھر، 1.5 لاکھ کی فوج۔ عیسائی بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ عیسائی بادشاہ ہرقل نے اپنے کمانڈروں سے، اپنے فوجیوں سے کہا کہ مسلمان تعداد میں کم ہوتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی کم ہوتا ہے، لڑائی کا سامان بھی کم ہوتا ہے، ہمارے پاس تعداد زیادہ ہوتی ہے اور اسلحہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم کیوں ہارتے ہیں؟ ذرا مجھے مشورہ دو۔ فوجیوں نے کہا، کمانڈروں نے کہا کہ دیکھیے، ہم دو فوجوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ مسلم افواج رات میں نمازیں پڑھتی ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، ہمارا کیا ہے، ولی میں کھا کے فجر پٹ مار دیتے ہے یا نہیں؟ ہرقل کے فوجی کمانڈر مسلم افواج کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہم ہار اس لیے رہے ہیں کہ مسلم فوج کے سپاہی رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور صبح میں روزہ رکھتے ہیں، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، جبکہ ہم رات میں شراب خوری کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ جب میدان میں آتے ہیں تو پورے استقلال کے ساتھ لڑتے ہیں اور ہم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے ہم ہار جاتے ہیں۔ ہم لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں میدان جنگ میں، اور مسلمان میدان جنگ میں لوگوں پہ ظلم نہیں کرتے۔ یہ دشمن بول رہا ہے۔ اتنا بددل ہو گیا ہرقل کہ ملک شام چھوڑ کے استنبول چلا گیا، تم لوگ لڑ لو بول۔ بیت المقدس کی فتح بڑی عظیم فتح ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے تو یہودیوں نے کہا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، تمہارے امیر کو بلا لو، ہم ان کے حوالے یہ مسجد کی چابیاں دے کر دیں گے، بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ ابو عبیدہ بن جرہ نے حضرت عمر فاروق کو چٹھی لکھی کہ یہودی یہ چاہتے ہیں، آپ کے حوالے چابیاں کرنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ حضرت عمر فاروق اس شان سے نکلے مدینے سے، ایک سواری، نو سیکیورٹی، آپ کا غلام ساتھ ہے۔ اتنی بڑی حکومت، کوئی سیکیورٹی نہیں، ایک اونٹ، ایک غلام، اور غلام کا ایسا خیال رکھا حضرت عمر نے کہ میں بیٹھوں گا، تم نکیل پکڑ کے چلنا، پھر تم بیٹھو گے، میں نکیل پکڑ کے چلوں گا، تم نکیل پکڑتے رہو، میں بیٹھا رہا ہوں، یہ بڑا ظلم ہوگا۔ یہاں تک کہ بیت المقدس کے قریب پہنچے فلسطین کے تو نمبر حضرت عمر فاروق کا نکیل پکڑنے کا آیا اور غلام کا بیٹھنے کا آیا۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، اب تو چھوڑیے، میں نکیل پکڑ لیتا ہوں، آپ بیٹھ جائیے، اس لیے کہ آپ یہودیوں کے پاس قریب آ چکے ہیں۔ نہیں،
عدل کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بھی ہو جو معاہدہ میرے اور تمہارے درمیان ہوا ہے اس پہ عمل ہوگا، میں نکیل پکڑوں گا اور تم اونٹ پہ بیٹھو گے۔ اس شان سے جب داخل ہوئے یہودی حق دک رہ گئے، ارے ان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایسا امیر آئے گا جو نکیل پکڑے گا اور اس کا غلام اونٹ پر بیٹھے گا، ایسا اگر کوئی امیر آتا ہے تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے استقبال کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، اے امیر المومنین، آپ پھٹے اور بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ کا روب تو کچھ پڑنا چاہیے یہودیوں پہ، ان کپڑوں سے، یہ گرد و غبار سے کیا ان پہ روب پڑے گا؟ ابو عبیدہ بن جراح کو ڈانٹ دیے، اے ابو عبیدہ، تم خراب ہو گئے ہو، تم سمجھتے ہو کہ کپڑوں کی وجہ سے ہماری عزت ہے؟ ہماری عزت تو اللہ نے ہماری عزت کو بلند کیا ہے، یہ کپڑوں کی وجہ سے، یہ ظاہری چیزوں کی وجہ سے ہماری عزت بلند نہیں ہوتی، اللہ کی کتاب اور اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت دی ہے۔ بالکل نہا دھو کر انہی کپڑوں کو دھو کے پہن لیا گیا۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ آپ چابیاں لے لیجئے۔ اس طرح بیت المقدس بغیر کسی خون خرابے کے مسلمانوں کے حوالے ہو گئی۔ ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، دو بخت نظر نے اسے منہدم کیا تھا، تقریباً 2000 سال ہو چکے تھے، حضرت عمر فاروق نے اسے کنٹرول میں لے کے وہاں پہ ایک چھوٹی سی مسجد بنائی جسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ پھر اس مسجد کی توسیع بعد میں بنو امیہ کے زمانے میں سلیمان بن عبد الملک نے بہت زبردست بڑی مسجد بنائی۔ آج جو مسجد بیت المقدس کے نام سے آپ کو دکھائی دیتی ہے، بیچ میں بڑا گنبد اور گول سٹرکچر، وہ سلیمان بن عبد الملک کا بنایا ہوا ہے۔ ملک شام اور اس طرف فلسطین، ساتھ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، مجھے مصر میں داخل ہونے کی اجازت دے دیجیے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ داخل ہو جاؤ۔ فوج کو لے کے حضرت عمرو بن عاص مصر میں داخل ہو گئے۔ مصر میں داخل ہو کے مصر کا علاقہ بھی بازنطینی حکومت کے تحت تھا۔ سب سے پہلے وہاں جو انٹرنیشنل بندرگاہ تھی جسے اسکندریہ کہا جاتا ہے، آج اس کا نام الیگزینڈریا ہے، الیگزینڈریا پہ حملہ کر کے وہاں جو بحری فوج تھی ہرقل کی، اس کو تباہ و تاراج کر دیا، پورے کنٹرول میں لے لیا۔ اور اس کے بعد وہ مصر کا دارالخلافہ تھا اس زمانے میں، لیکن مسلمانوں نے سمجھا کہ یہاں پہ نہیں، فسطاط نامی ایک نئے شہر کو بنایا حضرت عمر فاروق نے، وہاں پہ مسلمانوں کا مصر کا دارالخلافہ بنا، فوجی چوکی رہی۔ آج قاہرہ اسی مقام پر ہے، کائرو جسے آپ کہتے ہیں۔ اس زمانے میں جب حضرت عمر نے اس کی بنیاد رکھی، اس زمانے میں اس کا نام فسطاط تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران تک اسلامی سلطنت پھیل گئی، ادھر پورا شام اسلام، اور شام میں جو یرموک کی جنگ کہتے ہیں، جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہوئے، بڑا زبردست مارکا، پورا شام کنٹرول میں آ گیا، فلسطین حوالے کر دیا گیا۔ حضرت عمرو بن عاص مصر میں داخل ہو کے پورے مصر کو اپنے کنٹرول میں لے لیے۔ آپ کے ایک نائب کمانڈر آگے نکل کے لیبیا پہ حملہ کر کے، لیبیا کو اس زمانے میں طرابلس نام دیا جاتا تھا، طرابلس اور قرن، یہ دو مقامات کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ تو اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12 سالہ دور اتنا زبردست دور کہ ہر طرف 2 سپر پاورز زیر نگی آ گئے اور اسلام ایک سپر پاور کی طرح ابھر گیا۔ 12 سال اللہ کے نبی کا یہ خلیفہ حضرت عمر فاروق نے حکومت کی، بڑی عادلانہ حکومت، جس پہ اتنی کتابیں لکھی گئیں۔ آج بھی ایک ایک واقعے کو ہم لوگوں کے سامنے سنا کے سینہ ٹھونکتے ہیں کہ یہ عدل ہے، یہ عدل ہے۔
مدینے میں ایک شخص تھا جس کا نام فیروز غلام تھا، مغیرہ بن شیبہ کا غلام تھا۔ ایک دن وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کیا کہ میرا والی، میرا مالک مجھ سے بہت زیادہ پیسے لیتا ہے۔ کتنے پیسے لیتا ہے؟ بولے روز کے 7 درہم لیتا ہے۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ٹینگر ہوں اور بہت سارے کام کرتا ہوں۔ تو یہ جب کام کرتے ہو تو 7 درہم زیادہ نہیں ہے، برابر ہیں۔ وہ یہ التجا لے کے پہنچا تھا کہ امیر المومنین شاید یہ رقم کم کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ انصاف کی بات کہی کہ تم جو کام کرتے ہو اور جو صنعتیں تم صنعت گری کرتے ہو، اس کے ذریعے سے جو رقم حاصل ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے جو تم اپنے مالک کو دیتے ہو وہ رقم برابر ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے اس سے کہا کہ دیکھو میں نے سنا ہے ابو الولو، اس کا نام ابو الولو بھی ہے، ابو الولو تم ایک ایسی چکی بناتے ہو جو ہوا کے زور سے چلتی ہے، ایسی بھی ایک چکی مجھے بنا کے دو نا۔ ابو الولو نے کہا کہ ہاں میں ایک ایسی چکی بنا کے دوں گا جس کی آواز مشرق و مغرب میں پھیل جائے گی بلا۔ دوسرے دن صبح میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے امامت کے لیے آگے بڑھے۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، ابو الولو بالکل آپ کے پیچھے تھا، ہاتھ میں خنجر لیا ہوا تھا، اور فوری آپ نماز جب رکعت باندھتے ہیں تو فوری آپ خنجر سے حملہ کر دیتے ہیں۔ آپ ابو الولو حضرت عمر فاروق پہ خنجر سے حملہ کرتا ہے، اور اتنا شدید حملہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق گر جاتے ہیں نیچے۔ پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، فوری عبد الرحمن بن عوف آگے مصلی پہ چلے جاتے ہیں اور نماز تکمیل فرماتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا جسم وہیں پہ خون نکل رہا ہے، پڑا ہوا ہے۔ ہمارے پاس خالی باجا ہے تو ادھر وہ دیکھتے کیا باجا ہے، وہاں پہ امیر، اتنا زبردست امیر جس کی جسم سے خون جا رہا، نڈھال پڑے ہوئے ہیں، نماز توڑنا نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے اور نماز کو تکمیل کیا۔ ابو الولو حملہ کر کے بھاگ رہا تھا، پیچھے سے کچھ صحابہ نے پکڑنے کی کوشش کی، جاتے آتے ایک صحابی حضرت کلیب پہ بھی حملہ کر کے ان کو بھی شہید کر دیا۔ بہرحال کچھ صحابہ نے اسے گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد اس کو قید خانے میں رکھا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے ہٹا کے ان کے گھر لے جایا گیا۔ سب سے پہلے حضرت عمر نے پوچھا کہ مجھے کس نے مارا؟ بتایا گیا کہ آپ کو ابو الولو نے مارا۔ حضرت عمر فاروق نے شکر ادا کیا کہ مجھے مسلمان نے نہیں مارا۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ایسے واقعات ہم پڑھتے ہیں، انہوں نے شکر ادا کیا کہ مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا، مجھے ایک عیسائی نے مارا، یہودی نے مارا، ابو الولو یہودی غلام تھا، اس نے مجھے مارا۔ تھوڑی دیر کے بعد دودھ پلایا گیا۔ دودھ پلاتے ہی پیٹ سے جہاں سے زخم ہے وہاں سے دودھ نکل گیا۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین ایسا لگتا ہے کہ اب آخری وقت آ گیا ہے، آپ کے بعد ہمارا امیر کون؟ آپ کے بعد ہمارا امیر کون؟ حضرت عمر فاروق نے جو ترکیب، جو طریقہ بتایا، انشاءاللہ ہم کل وہاں سے شروع کر کے حضرت علی کی خلافت تک پہنچیں گے۔ تو آج تک بات یہ آ گئی کہ حضرت عمر فاروق پہ حملہ ہوا اور آپ کے پیٹ میں شدید زخم آیا، اور لوگ تمام کے تمام نے یہ سمجھ لیا کہ آپ بس عنقریب شہید ہونے والے ہیں، اور مطالبہ کیا کہ آپ کے بعد ہمارے لیے کچھ خلیفہ کا انتظام کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔